ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں اور کیا نشاندہی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ہر آیت پڑھنے سے سمجھنے سے ہمیں یہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہم نے ان کو کیسے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ لاسٹ آیا میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں جب بتا رہے تھے کہ ان کو اب کیا کرنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کے وہ اپنے لیے خود استغفار کریں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وہ ایسے کیوں کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے لیے استغفار کرے، جیسے ریگولر ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے لیے توبہ کرے۔ اس وقت یہی تھا کیونکہ پہلے وہ طاغوت کے پاس گئے تھے، تو اب اسی کے بدلے میں اب جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہونی تھی۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فلا پس نہیں و ربی کا قسم ہے آپ کے رب کی، لا یومنون لا یومنون وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، فیما اس میں جو شجر بینہم انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کہ وہ لوگ جو مسلمان جو اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کے جا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے پرابلمز، اپنی کوئی اختلاف ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ان کا پیش آتا ہے، تو جب تک وہ یحکموک جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصف نہ بنا دیں، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے جی میں، اپنے دل میں، حرجن کوئی تنگی، کہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد اپنے دل میں اس کے لیے کوئی تنگی بھی نہ محسوس کرے، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيُسَلِّمُ اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیمہ پوری طرح تسلیم کرنا، دل کی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر انقتلوا کہ وہ قتل کرو، کہ وہ قتل کریں انفسکم اپنے نفسوں کو۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جب ہم نے ہسٹری پڑھے تھے پوری کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ بلایا تھا تو پیچھے سے جو ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، اور وہاں پہ جو ایک ایک آدمی نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے پاس جتنا زیور ہے وہ تم سارا جمع کر لو، اور وہ پھر اس کو اس سونے کو انہوں نے ایک گائے کی شکل میں ڈھال دیا تھا، اور اس میں سے آواز آتی تھی، اور وہ اس کو سامری جس کا نام تھا، ریممبر ہم نے پڑھا تھا، تو وہ اس کی بات جو ہے وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بچڑے کی جو پوجا کی تھی، جب حضرت موسیٰ واپس آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم واپس جاؤ، تمہاری قوم جو ہے وہ اب واپس شرک کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے سارا کچھ دیکھا تھا، جب جو دریا تھا وہ دو حصے میں ہو گیا تھا اور وہ خشک ہو گیا تھا اور وہ چل کے آگے تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ شرک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ان کو سزا کیا ملی تھی؟ اللہ اکبر، ان کی سزا یہ تھی کہ وہ سارے جنہوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں، اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کہ 70,000 لوگ ایک دن میں قتل ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ پورا اندھیرا چھا گیا تھا، جیسے بادل چھا جاتے ہیں اس طرح سے ہو گیا تھا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا تھا، اور یہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور یہ والی آیت جو ہے یہ اسی کے بارے میں، اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی پہ ایسا وقت آئے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پہ، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو ہماری توبہ کتنی آسان کر دی، اللہ اکبر، کتنی آسان ہے کہ بس جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، توبہ پہ جم جاؤ تو آسمان کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی آسانی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔
لیکن یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور ان لوگوں کو کیسے سزا ملی اور انہوں نے اس سزا کو کیسے پورا کیا تھا. وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک ہم كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، فرض کر دیتے ان پر. کتبنا علی جب آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب فرض کے درجے پہ آ جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے لکھ دیتے، فرض کر دیتے ان قتلوا، کہ وہ قتل کریں، یا وہ کہ قتل کرو انفسکم، اپنے نفسوں کو، او یا اخرجو، یا وہ نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو وہ نہ کرتے اسے، الا مگر قلیل، تھوڑے، منہم، ان میں سے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو، جو منافق ہے نا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر ان کو بھی وہی حکم دیا جاتا جو اہل کتاب کو دیا گیا تھا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک وہ فعلوا، کرتے، ما جو یوعظون، جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی، جس کی، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، وَأَشَدَّ، اور زیادہ شدید ہوتا، تثبیتاً، ثابت قدمی میں. اب دیکھیے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے، اگر وہ عمل کرتے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جما دیتے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ جائے، پہلے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر ہم ایسے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹی بات بتا رہے کہ پہلے تم عمل کرو، پھر تم اس پہ ثابت قدم ہوگے. ثابت قدمی ایسے خود سے نہیں آئے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے آیت نمبر 67 میں کہتے ہیں وَإِذَنْ، اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم انہیں، من لدنا، اپنے پاس سے، اجر عظیما، بہت بڑا. اب دیکھیے اتنی بڑی آزمائش اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ اللہ نہ کرے ڈالے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیتے. اب یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام نے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ان کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں، کہ اخرجوا من دیارہم، کہ اپنے نکل جائیں، اور اس کے علاوہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسہم، کہ وہ اپنے نفسوں کو قتل کریں. اب دیکھیں صحابہ اکرام نے ایسے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں حضرت جو تھے عمر، ان کو اللہ سبحانہ حضرت عمر نہیں، حضرت ابو بکر کو میں ایسا کہتا تو وہ ضرور ایسا کر دیتے. اور اس کی اگزامپل کیا تھی کہ حضرت ابو بکر بدر کے میدان میں جب جنگ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، کیونکہ مکہ سے یہ آئے تھے، مکہ میں اپنے ہی رشتہ دار تھے، ساری فیملی تھی جس کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے. کسی کے اپنے ماں باپ ادھر رہ گئے تھے، کسی کے چچا تھے، ماموں تھے، خالائیں تھی، فیملی میں سے کچھ لوگ نکل کے آگے جو مسلمان ہوئے تھے نا. اور جب جنگ ہوئی تھی تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے فادر سے کہا جب وہ مسلمان ہوئے کہ ابا جب بدر کے میدان میں، کیونکہ انہوں نے ذرا پہنی ہوتی ہے اور شکلیں بھی کور کی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت آپ میری تلوار کے نیچے تھے اور میں نے آپ کو پہچان لیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے ہوتے اور میں تمہیں پہچان بھی جاتا تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہوتی ہے اسلام کی محبت، یہ ہوتی ہے دین کی محبت. اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں نا اخرجو، کہ اگر من دیارکم، اپنے گھروں سے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، جسٹ امیجن کہ ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہمارے کاروبار ادھر، اور ہمیں حکم آ جاتا ہے کہ چلو جی یہاں سے نکل جاؤ، اور نکل کے اب دوسری جگہ پہ جانا کتنا مشکل کام ہے. یہ آزمائشیں تھی جو ان لوگوں پہ آ رہی تھی. اور دیکھیں صحابہ نے کیا یہ ایسے، جیسے ان کو حکم آ گیا کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے تھے. آپ نے وہ واقعہ یاد ہے، ہم نے پیچھے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بھی پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے ایک صحابی تھے اور وہ کس طرح سے نکلے، ان کی وائف پیچھے رہ گئی تھی، ان کا بچہ پیچھے رہ گیا تھا، اور کس طرح سے وہ خالی ہاتھ وہاں سے نکلے تھے. اور ان کے قبیلے والوں نے، جب ان کی بیوی نے ان کے سواری پہ بیٹھنے لگی تھی، اونٹ پہ بیٹھنے لگی تھی، تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارے قبیلے کی ہیں. اور جب ان کے بچہ جو تھا وہ
جو اس کے ہسبینڈ تھے اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اس بچے کو کھینچنے لگے کہ یہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. تو کس طرح کے ظلم ان کے اوپر ہوئے تھے، اور وہ اپنے خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے تھے. انہوں نے ہجرت کی تھی. اور پھر جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، اپنی جان کے نذرانے لے کے گئے تھے نا. ان کو نہیں پتا تھا کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہماری جان غازی بن کے آتے ہیں یا ہم وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، وہ تمام کی تمام لوگ وہ تھے جو اس آیت پہ پورا اترتے تھے کہ انہوں نے اپنی ہجرت بھی کی اور اف بھی نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کیا تھا. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. اور پھر اس کے بعد وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطًا مستقیمہ، سیدھے راستے کی. ہم دعا مانگتے ہیں نا اهدنا الصراط المستقیم. اور دیکھیے کہ کتنا، آپ پچھلی پوری آیت کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے اور دیکھیے کہ اهدنا الصراط المستقیم کیسے ملتا ہے. پہلے آپ نے آپ کو جمانا پڑے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ یا رب العالمین ہم تیار ہیں تیرے راستے پہ چلنے کے لیے. اس میں جو مشکلیں بھی آئیں گی، جو آسانیاں بھی آئیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان کے لیے تیار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَ، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ہوں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کے، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر انعام کیا اللہ نے. ہم نے پڑھا تھا نا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نا ہم. تو انعمت کن پہ انعام کیا تھا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں انعم اللہ، کہ اللہ نے انعام کیا علیہم، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقیوں میں سے اور سچوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگوں میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام میں ان کو ان لوگوں کی معیت دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے ان کو. دیکھیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحم ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو آپ کو اس راستے پہ چلنے میں آپ کی مدد دیتے ہیں. اور پھر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا ساتھ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ ان کو ایک صحابی تھے، جب وہ اپنے گھر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آئے اور ان کی شکل دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گھر جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں، اور پھر میں بھاگا آتا ہوں اور آ کے میں آپ کے چہرہ مبارک دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، اور پھر میں اپنے کام میں جا کے مصروف ہو جاتا ہوں. لیکن آج میں اس لیے اداس ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ موت تو برحق ہے، وہ آنی ہے، اور آپ تو نبی ہیں، آپ کے تو درجات اتنے بڑے ہوں گے. تو میں اگر جب وہ دن آئے گا کہ ہم جنت میں، اگر میرے اعمال ایسے ہوئے اور اللہ نے مجھ پہ اپنا رحم کیا، میں جنت میں چلا بھی گیا، لیکن آپ کے درجے کہاں ہوں گے، تو میں تو آپ کو وہاں پہ نہیں دیکھ سکوں گا. تو میں اس لیے اداس ہو گیا ہوں کہ میں پھر وہاں پہ کیا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سجدوں کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میرا ساتھ تمہیں وہاں پہ مل جائے گا، کہ تم اس طرح سے نمازیں زیادہ پڑھو گے، نمازوں کے علاوہ نفل اور سنت جب زیادہ کرتے ہو تو سجدوں کی کثرت ہو جاتی ہے نا. تو جب سجدوں کی کثرت سے تم میرا ساتھ وہاں پہ پالو گے. اسی طرح سے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہی بات اس نے بھی کہی کہ میں قیامت کے دن آپ کو کیسے دیکھوں گا، آپ کے تو درجے اتنے بلند ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نیچے آ کے تمہیں مل لوں گا. مسکرا کے انہوں نے کہا. تو بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن لوگوں کو وہاں پہ جو انعامات دیں گے. دیکھیں شہداء کا درجہ کتنا بڑا،
صدیقین میں سے حضرت ابو بکر کو کیوں صدیق کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو سارے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، مکہ کے لوگ تو پہلے ہی ان کے خلاف تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر آ رہے تھے تو ابو جہل راستے میں ان کو ملے اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ رات کو میں 7 آسمان پہ گیا اور میں نے یہ دیکھا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، تو تم کیا یقین کرو گے اس پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مطلب خود جسم کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن دیکھو تمہارا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو دوست ہے وہ ایسے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سچ کہا اور سچ پہ قائم رہنے والے تھے، انہوں نے تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ تو اس طرح سے آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 70۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 70، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جو لوگ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انعام کریں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو وہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک الفضل، یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ بہت علم رکھنے والا، کہ اللہ کا فضل ہوگا۔ ہماری نیکیاں تو کا ماری باندھی ہم اپنی نیکیاں لے کے آئیں گے، یہ اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھیج دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو صفت لے کے آ رہے ہیں کہ بہت جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے حال کیا ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 71 میں ہے۔ اب یہ احد کے واقعے کے بعد کی بات ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہ احد کے بعد کی یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اب ان میں خوف پیدا ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کیونکہ جو اہل کتاب ہے یہودی مدینہ کے اندر تھے، تو لوگ ایک دم سے جو منافق تھے وہاں پہ وہ خبریں ایک دم سے پھیلا دیتے تھے، اور بار بار ایسی بات کہ ابھی کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اب وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا، ان کے اندر وہ کانفیڈنس لیول تھوڑا سا ہل گیا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس صحابہ کو تیار کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، پکڑو، خذراکم، ہتھیار اپنے۔ اب دیکھیے اتنی پیاری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ان کو تیار کریں کہ دیکھو سب سے پہلے تو اپنی تیاری مکمل کرو۔ ایسے نہیں کہ تمہیں کوئی کال آ گیا، اچانک آ گیا، اور تم نے ہتھے بیٹھے ہوئے اور تم اچانک نکل پڑو اور تم پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے تو اپنی تیاری مکمل کرو، خذو خضرکم، اپنے ہتھیار جو ہیں وہ ان کو اپنے ہتھیار جمع کر لو، ان کو تیار کر لو۔ فنفرو، پس نکلو، ثباتن، چھوٹے دستوں میں، اوین فرو، یا نکلو جمیعا، سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو حاکم وقت ہے، جس طرح جو بھی اس وقت وہ حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہیں چھوٹے کسی مارکے میں جانا ہے، تھوڑے لوگوں کو جانا ہے، تو ایک چھوٹے چھوٹے دستوں میں جاؤ، یا پھر سب کے سب نکلتے ہو، لیکن کام کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْکُمْ، تم میں سے، لمن، البتہ وہ ہے جو، لمن لا یبطئنا، ضرور دیر لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کی وہ عادت کا بتایا جا رہا ہے کہ جو بہانے بنا کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تبوک کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے منافقین کی یہ سب سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کی قول آتی ہے، جب اللہ کے راستے میں چلنے کی بات ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کے راستے میں کچھ کام کرنا ہے،
تو کیا ہم تو نہیں یہ کرتے؟ کیا ہمارے دل تو نہیں ایسے ہو جاتے کہ جو پیچھے رہنے والے ہو جاتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگاتا ہے، فَإِن پس اگر آصابتکم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قَالَ تو کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ کہ تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اس جبکہ لم نہ اکن میں تھا معہم ساتھ ان کے شہیدہ حاضر گواہ۔ کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ ان کو کوئی مصیبت، جو مسلمان جاتے ہیں جیسے فار ایگزامپل مارکا میں گئے، جنگ احد میں گئے تھے، اور وہاں پہ جب ان کو شکست کا سامنا کچھ کرنا پڑا یا تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی، تو جو منافق ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اور ہم اسے بچ گئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اب وہ ساری بات کھول کے بیان کریں کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے جب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وَلَا اِن اور البتہ اگر، آیت نمبر 73، اور وَلَا اِن اور البتہ اگر أَصَابَكُمْ پہنچے تمہیں فضل کوئی فضل، مطلب اللہ کی کوئی رحمت ملتی ہے، فضل کہتے ہیں مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو وہ البتہ ضرور کہے گا، کَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ گویا کہ نہیں تھی بینکم تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی محبت، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتو ہوتا میں معاہم ساتھ ان کے، فَأَفَوْزَ تو میں کامیاب ہوتا، فوزن کامیابی عظیمہ بہت بڑی۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ ترجمے کے حساب سے تھوڑی سی مشکل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جو ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ، تو یہاں پہ اگر آپ ایک بریکٹ لگا دیں اور اس کو آپ یا لیتنی کے ساتھ اگر آپ جوڑتے ہیں نا، تو آپ کو بہت آسانی سے اس سینٹنس کی سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی فضل پہنچتا ہے تو پھر ہاتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس کن تو معہم، کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا، میں ایسے کرتا۔ تو یہ جو درمیان میں سینٹنس ہے نا، کَأَن لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ کہ گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی دیکھیے، کیونکہ قرآن لکھا ہوئے فارم میں تو نہیں آیا نا، قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول کے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ بات کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ اس طرح سے آسانی سے سمجھیں گے کہ ہم ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، بچہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں کہ بیٹا جب دادی کے پاس جاؤ گے تو ان کو کہنا کہ یہ دوائی اس وقت کھا لیں یا اپنا خیال رکھیں یا ایسے کریں۔ بیٹا کھانا تو طریقے سے کھاؤ نا، وہ جیسے بچہ جلدی جلدی کھا رہا ہے تو ہم ساتھ اس کو ٹوکتے ہیں، پھر ساتھ اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھو پھر یہ کرنا وہ کرنا۔ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں منافقین کی دونوں صف بیان کریں کہ دیکھو ایک طرف تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب اگر وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اگر ان کو اللہ کی طرف سے ان پہ اپنا کوئی کرم ہوتا ہے اور وہ مال غنیمت لے کے آتے ہیں تو پھر ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ جاتے ایسے۔ اور ایسا ان کا حال ہے کہ جیسے ان کی کوئی دوستی نہیں، ان کی کوئی محبت ہی نہیں ہے مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمان کون ہے؟ یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان کرتے ہیں نا، کہ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جیسے ایک جگہ پہ درد ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ وہی منافق کی چیز بیان کریں کہ اس کو دنیا چاہیے۔ دونوں طرف سے بھی دیکھیے، اگر وہ تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو تو تب بھی خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو دنیا مل گئی ہے، میں تو دنیا میں خوش ہوں، اور اگر ان کو فتح ملتی ہے اور ان کو مال غنیمت ملتا ہے تب بھی ہاتھ ملتا ہے کہ ہائے کاش میں ان کے ساتھ جاتا تو مجھے دنیا مل جاتی۔ منافق کی نظر دنیا پہ ہے اور مومن کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے کہ اللہ کو میں کیسے راضی کر لوں۔ یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ بس چاہیے کہ جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین وہ لوگ جو یشرون جو لوگ بیچ دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخراتی آخرت کے بدلے میں
اب آخرت کے بدلے میں جو یہ مومنوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرے. دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو تو تمہیں اس کا کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے کہ اس کو جنتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جیسے وہ شہید ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک گرین کلر کا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے قلب کے اندر اس کی روح ہوتی ہے اور وہ پوری جنتوں میں سیر کرتا رہتا ہے اور چگتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں رات کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کندیلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ جا کے سو جاتا ہے. اتنی خوبصورت احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ شہید کا کیا مقام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے یہ مقام بھی اتنا بڑا ہے کیونکہ جہاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جہاد کی ڈیفرنٹ فارم ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ آپ علم کے ساتھ جہاد کرتے ہو. جہاد کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. تو جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلتے ہیں تو آخر میں اپنی جان کا نذرانہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ اگر ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہماری جان چلی جائے گی، اللہ نہ کرے بولتے ساتھ وہ بھی بات آ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کہ جی بچے جوان ہیں تو ان کو آرڈر آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو جانا ہے فرنٹ لائن پہ اور جا کے ان کو لڑنا ہے اور ایسے کرنا ہے، کیسے جان نکلتی ہے. اب دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. صحابہ تو شوق سے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ نہ ہو کہ میری امت پیچھے سے، کیونکہ ان کا تو کام یہ تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجتے تھے اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے تھے اور دین کو قائم کرنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایسا ہوتا تو میں ہر مارکے میں جاتا اور میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوں اور میں بار بار پھر مجھے زندگی ملے، میں دوبارہ شہید ہونے کا اعزاز حاصل کروں، میں پھر شہید ہوں، میں پھر واپس آؤں اور میں یہ اعزاز حاصل کروں. اور مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. اللہ اکبر. اور بخاری میں ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں. یا تو وہ اسے شہید کر کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں یا پھر وہ جس جگہ سے چلا ہوتا ہے وہیں اجر اور غنیمتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی اجر تو نہیں ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی جنگ کرے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، اور وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. اللہ اکبر. وَمَا لَكُمْ، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے یہ سینٹنس جب آتا ہے نا وَمَا لَكُمْ، تو کیا ہے آخر تمہیں، لا تقاتلون، کہ تم جنگ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مکہ سے جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو صحابہ اور جو بھی مسلمان تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ وہاں پہ وہ تھے جو کمزور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، یا کوئی بیمار تھے یا بوڑھے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں یہاں سے نکالیے، ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنائیے. تو یہ آیت جو ہے یہ اس کی جب جہاد کا حکم آتا تھا، جو منافقین نہیں نکلتے تھے جہاد کے لیے یا وہ ڈرتے تھے نکلنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعِفِينَ، حالانکہ جو کمزور ہیں، مِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے، وَالْوِلْدَانِ، اور بچوں میں سے، الَّذِينَ، وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
اخرجنا کہ نکال ہمیں من ہازہل قریتی اس بستی سے الظالمی جو ظالم ہے اہلہا اس کے رہنے والے ظالم لوگ جو اس بستی میں رہتے ہیں اس سے یا رب العالمین ہمیں نجات دے وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لیے من لدنک اپنے پاس سے ولی کوئی حمایتی کوئی مددگار وَاجْعَلْ اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدنک اپنے پاس سے نصیرا مددگار۔ اور یہاں پہ وہ جو پکارتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آخر تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو۔ اور آج دیکھیے کہ کیا ہے، کشمیر ہمیں نہیں پکار رہا، غازہ کے مسلمان ہمیں نہیں پکار رہے، فلسطین کے مسلمان ہمیں نہیں پکار رہے۔ یہ آیت ایسے نہیں لگتی کہ آج اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، ولی ہے تمہارا، وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم کٹھے ہو کے تم جمع ہو کے ان کی مدد کے لیے نکلو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اور انشاءاللہ آگے دیکھیے، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 76۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومن اور ایک کافر کی جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا ڈفرنس بتا رہے ہیں کہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فقاتلوا پس جنگ کرو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان بشک قیدا چال الشیطانی شیطان کی کانا ہے ضعیفہ بہت کمزور۔ اب بخاری اور مسلم میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرے۔ اللہ کی راہ میں صرف شہید کا جو رتبہ ملے گا اور جو اجر ملے گا صرف اس کو ملے گا جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حیرت ہے نا، جیسے ایسے کہتے ہیں الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو کیلا کہا گیا لہم ان سے کفو ایدیکم کہ روکے رکھو اپنا ہاتھ۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے جب پورے جنگ احد کا قصہ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے وہ زمانہ بھی پڑھا تھا کہ جب مسلمانوں پہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں پہ کتنے ظلم ہو رہے تھے، اور کیسے کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وہ ہجرت کر جائے، اور کیسے لوگوں نے ہجرت کی اور کون سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کون ہجرت کر کے واپس آ گئے تھے۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ مکہ میں حضرت علی جیسے بہادر بھی تھے، حضرت عمر جیسے بہادر بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ ظلم ہو رہے ہیں تو ایسے بیچارے اس طرح کے لوگ تھے کہ آگے سے کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ کفو ایدیہم کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کا صبر دیکھیے کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی کبھی آپ کو پوری ہسٹری میں یہ نہیں نظر آئے گا کہ کسی صحابہ نے اٹھ کے ایک تھپڑی مار دیا یا ایک مکہ مار دیا۔ کر سکتے تھے نا، اگر کہاں پہ مسلمانوں کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، آگ سے وہ تاپ کے جو سلاخیں تھی لوہے کی اس سے ان کے جسم کو داغا جا رہا تھا۔ بی بی سمیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، کس طرح کے ظلم نہیں کیے تھے، لیکن ایک صحابہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت یہ صحابہ جو تھے یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کو اس کا بدلہ دے سکیں، کیونکہ وہ بدلہ دینا جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اب جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جب وہ مدینہ میں آ گئے، ان کی آزاد ریاست قائم ہوگی،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انہی کی بات یاد کرواتے ہیں. اور اب یہ سارے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، ان میں سے کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دل میں تھوڑی کمزوری آ گئی تھی، تھوڑا سا منافقت جن کے دل میں تھی ان کی تو تھی ہی، لیکن کچھ ویسے بھی دیکھیں نا، آپ اپنے آپ پہ رکھ کے یہ دیکھیے کہ اگر حکم آ جاتا ہے کہ گھر باہر چھوڑ کے نکل جاؤ، اور یا پھر آ جاتا ہے کہ چلو اب جا کے جہاد پہ جانا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ پتہ ہے کہ دشمن سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور وہ اتنی زیادہ فوج میں ہے اور اتنے زیادہ ان کے پاس ہتھیار ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت وہی نکلیں گے جن کا ایمان اس لیول کا ہوگا. ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی تیار کر رہے ہیں اور ان کو ان کی کمزوری بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اس کو تم دور کرو، اور تم نے کیا کرنا ہے، اس کی پوری گائیڈنس کیسے دی جا رہی ہے کہ تم یاد کرو. کیا آپ نے دیکھا اے نبی، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. اور یہ حکم اس وقت تو دیکھیں نا مکہ کی زندگی میں، آپ دیکھیں مکی جتنی بھی آیات آپ دیکھیں، صورتیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کا ڈر، یہ تین چیزوں پہ صحابہ کو پکا کیا جا رہا تھا کہ اتنی ان میں وہ چیز اللہ کی محبت آ گئی تھی کہ پھر وہ ہر حکم، جو حکم آتا تھا سمینا و اطاعنا کرنے والے بن گئے تھے. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کریں کہ ادھر ان کو جب حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھ اپنے روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فلما، بس جب کتب علیہم، فرض کیا گیا ان پر، القتال، جنگ کرنا، اذا، تب، فریق، ایک فریق، دیکھیں اس کو انڈر لائن کریں کیونکہ ایسی آیت پڑھ کے ہم کہتے ہیں اچھا صحابہ بھی ایسے کر رہے تھے، ان میں سے ایک فریق کی بات ہو رہی ہے، منہم، ان میں سے، یخشونا، وہ ڈر رہے تھے، الناسا، لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے کہ ڈرنا اللہ سے، کہ وہ جیسے اللہ سے ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ سے کیسے ڈرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور اب وہ اس طرح سے لوگوں سے ڈر رہے ہیں اپنی جان کی خاطر، او اشد خشیت، یا اس سے بھی زیادہ. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبنا، کیوں فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، قتال کو، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب تک، یعنی ایک مدت تک ہمیں اس کی مہلت کیوں نہ دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کل کہہ دیجئے نبی، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. اور صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ اس دنیا میں اگر تم عمل بھی کر لو گے، یا اس دنیا میں تم جی بھی لگا رہے ہو، تم سوچتے ہو کہ شاید تم نے یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے. اگر اس دنیا میں تم ایسا عمل کرتے ہو تو دیکھیں شہید کا رتبہ تو دیکھیں نا، اس پہ تو وہ قبر کا وقت بھی نہیں آتا، قبر کے سوال جواب بھی نہیں ہے، وہ سیدھا جنتوں میں. اور جب تک قیامت کا دن نہیں آتا، وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ گرین کلر کے جو پرندے ہیں، ان کے قلب میں، ان کے دل کے اندر ان کی روحیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جنتوں میں چپتے پھرتے ہیں ادھر ادھر سارا وقت، اور رات کے وقت وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس کے نیچے وہ جا کے سو جاتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. دیکھیے کہ جہاد کی بھی قسمیں ہیں. آپ لوگ جب ایسی ہم آیت پڑھتی ہیں تو پھر دل بڑا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا نا، اب کہاں ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم جہاد پہ نکلیں. لیکن جہاد کا لفظی میننگ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونا. دیکھیں آج جو آپ اور میں کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے. اور اگر آپ نے وہ یاد ہے، اب ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو طالب علم ہے، اگر وہ اس کے لیے آسمان کی تمام مخلوق جو ہے، اور دنیا، آسمان دنیا کے درمیان تمام مخلوق ہے، جو سمندر کے درمیان اندر مچھلیاں ہیں، جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں، سب چیزیں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور جو طالب علم ہے، اگر اس کو اسی حالت میں جب وہ اللہ کا علم لے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو اور ہمیں بھی، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں مصروف کر دے.
کیونکہ دیکھیں زندگی جو ہے نا اس میں مصروفیت تو رہے گی، اگر ایک کام نہیں ہوگا تو دوسرا آ جائے گا۔ اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، میں تو سارا دن مصروف، کیا کرتے ہیں گھر، وہی ہمارے گھر جو ہوتے ہیں انہیں کو جھاڑ پونچھ کے انہیں کو سجاتے بناتے میں سارا دن گزار دیتے ہیں۔ اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم لینے کے لیے، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت لگا دیں اور عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اس پورے سفر میں ہماری مدد کرنا۔ یا اللہ میں نے قدم اٹھا لیا کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو اگر اس دوران میں ہم پہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، تو پھر بھی ہم انشاءاللہ شہادت کی موت ہی ملے گی ہم لوگوں کو۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کل کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، والآخرات، اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے اتقا جو تقوی کرتا ہے۔ دیکھیے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو اجر کا وہ لفظ بولا ہے نا، وہ متقی کے لیے ہے، وہ مومن کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں جو بار بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ نہیں کہتے کہ اے مسلمان، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، مومن کا لفظ ہے، کہ پہلے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہم اس پہ عمل کر کے ہم مومن بنتے ہیں، ہم متقی بنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں مومن کو پکارتے ہیں، ایمان والوں کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کو آخرت میں بہت اچھا بدلہ ملے گا جو متقی ہوگا۔ وَلَا تُظْلِمُونَ، اور نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلا، دھاگے کے برابر۔ دیکھیں جب ایسی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ پہ اتنی محبت آتی ہے۔ ایسے لفظوں کو نا غور سے دیکھا کیجئے، کیونکہ یہ میرے رب کے لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول کے قرآن جبرائیل علیہ السلام کو کہا نا، پیغام دیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو نازل کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ لفظ کس کے، میرے اللہ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اور پھر ڈر بھی اتنا لگتا ہے جب ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کہاں اس قابل کہ ہم وہ اعمال لے کے آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کو ہم وہاں پہ اگر آپ نے عدل کر دیا تو ہم تو ختم، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے عفو کرنے کے، اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے اگر ہمیں معاف کر دیں گے تو ہم تبھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 78 میں، اور اب 77 میں، اس میں ابن کثیر میں جو پڑھی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم عزت والے تھے جب ہم مشرک تھے، کہ جب ہم اسلام پہ نہیں تھے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے تھے، ہمیں بڑا سمجھتے تھے، ہمیں ایک مقام دیتے تھے، اور پھر جب ہم ایمان لائے تو ہم ذلیل ہو گئے۔ یہ کیا مطلب تھا کہ ایمان لائے تو اب ہر کوئی گزرتا، ہمیں ہمارے پہ آوازیں کستے ہیں، ہم پہ ظلم ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، تو آخر ہمیں اجازت آپ کیوں نہیں دیتے کہ ہم آگے سے جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم ملا ہے، ابھی حکم نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا اور ہمیں جنگ کا حکم دیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ یاد کرو اس وقت تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم ان کو آگے سے جواب دے سکیں۔ آج تم نکلو جواب دینے کے لیے تو تم صرف جواب ہی نہیں دو گے بلکہ تم اتنے اجر لے کے واپس آؤ گے۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 78 میں، اینما تکونو، کہ جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تو پالے گی تمہیں موت، ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروجن، قلعوں میں، مشیدتن، مضبوط قلعوں میں ہوگے، تو تب بھی تمہیں موت پا لے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں کہ جو آنے کا دن ہے اس دنیا میں اور جو جانے کا دن ہے وہ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو موت کا وقت، جہاں جس حالت میں تمہیں موت آئے گی وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وَإِن، اور اگر تصبہم، اور اگر پہنچتی ہے انہیں حسنتن،
کوئی بھی بلائی یقول وہ کہتے ہیں حاضی من عند اللہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی ہے انہیں سیئاتن کوئی برائی یقولو وہ کہتے ہیں حاضی من عندک کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ کیا بات تھی کہ وہ جب ہم اس میں ہم نے پڑھا تھا جنگ احد کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تھا، کچھ کا یہ ارادہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑائی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن جو جوان صحابہ تھے ان کا جوش جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر جائیں گے، ہم میدان میں جا کے جنگ کریں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی تھی ان کی بات۔ تو اس وقت یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بیان کریں یہ ان صحابہ کی ہے کہ جنہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کی بات جو بیان کرے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ اندر ہے کہ لڑائی کرنی ہے مدینہ سے، ہمیں آپ باہر لے گئے اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ جو کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے نبی کل من عند اللہ کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، فمالی تو کیا ہے ہاؤلائی اس القومی قوم کو لا یقادونا کہ وہ نہیں قریب ہوتے، یفقہونا کہ وہ سمجھے حدیثہ کسی بات کو، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کرتے تھے، اب دیکھیے کہ جب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح ہوئی تھی نا مسلمانوں کو، اور جو قیدی بنا کے لائے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ابو بکر علیہ السلام، ابو بکر سے اور رضی اللہ عنہ سے، اور جو حضرت عمر تھے اور مجلس شورا سے، انہوں نے سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، یا پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اتنے مسلمانوں کو تم پڑھا دو تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا تو تم چھوڑ دو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انہوں نے جب اجتہادی جب کیا تھا فیصلہ کوئی بھی کیا تھا تو اگر وہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً آیت نازل کر دیتے تھے اور اس کو کریکٹ کر دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات تو رہتی دنیا تک سنت بن جانی تھی نا، لوگوں نے تو اس پہ عمل کرنا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ویسا رہنے دیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ، ہر بات جو ہے وہ اسی لیول کی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات اس وقت کی تھی اور آج اس کی بارے میں اس کے آج ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہی اور عمل میں کر کے دکھائی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ